بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 8، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت جویریہ بنت حارث سے ہوا۔ یہ غزوہ مریسی میں قید ہو کر آئیں۔ غنیمت میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ قید ہونے سے پہلے مصعفہ بن صفوان کے نکاح میں تھیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کو 9 اوقیہ سونے پر مکاتب کر دیا۔ مکاتب اس غلام یا باندی کو کہتے ہیں جس سے مقرر کر لیا جائے کہ اتنے دام تم ہم کو دے دو اور تم آزاد ہو۔ کوئی غلام ہے، غلام کہہ رہا ہے بھائی مجھے آزاد کر دو، اس نے کہا بھائی مجھے لا دے 1 لاکھ روپے، چلے جا۔ اب تو نہیں ہے غلام باندی، پہلے تھے، اس کو ہم اس طرح سمجھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح جبیر رضی اللہ عنہ کیونکہ جو ہے سردار کی بیٹی تھی، جیسے قید ہو کر آئی ہیں، ان کا تفصیل سے واقعہ ہم نے اس میں ویڈیو میں بیان کرا ہے۔ تو جو ہے سردار کی بیٹی تھی، تو اس لیے ایک آدمی کے پاس، خاص طور کم درجے کے آدمی کے پاس ویسے بھی نہیں رہنا گوارا کرتی، تیور تھے نا، ہے کچھ نہیں پاس، جیب خالی ہے، لیکن کیا کر رہی ہیں مجھے مکاتب کر دے، میں تجھے لا کے دے دوں گی مال، سمجھ رہے نا۔ یہ تیور جو ہے ایک گویا کہ شہزادی کے کہہ لو، یہ جو ہے ایک سردار کی بیٹی کے کہہ لو، یہ ہوتے ہیں اس طرح کے۔ تو اس طرح حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کو 9 اوقیہ سونے پر مکاتب کر دیا۔ مکاتب اس غلام یا باندی کو کہتے ہیں جس سے یہ مقرر کر لیا جائے کہ اتنے دام تم مجھے لا دو اور تم آزاد ہو۔ 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا ہے رسول اللہ، میں اپنی قوم کے سردار حارث کی بیٹی ہوں۔ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی آپ کو معلوم ہی ہے، کیونکہ جبیر رضی اللہ نے پہلے ہی سن رکھا تھا کہ اللہ کے رسول جو بہت زیادہ جو ہے خرچ کرتے ہیں، مصیبت زدہ کو جو ہے خوب زیادہ دیتے ہیں۔ تو لیکن حضرت جو جبیر رضی اللہ عنہ اس نیت سے گئی کہ 9 اوقیہ چاندی ہیں، پھر 1-2 اوقیہ چاندی اللہ کے رسول دے دیں گے، 1-2 اور ادھار لے لوں گے میں، 2-4 سے اور جو ہے انہیں دے دوں گی، وہاں جا کے بھجوا دوں گی اپنے گھر۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے سارے کے سارے دے دی تو اللہ کے رسول کے تعریف تو ویسے سن رکھی تھی پہلے، اور زیادہ جو ہے اللہ کے رسول کے پھر عاشق ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے آفر کیا نکاح کا تو فوراً جو ہے اس کو قبول کر لیا۔ تو اپنی قوم، انہوں نے کہا میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں، جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے، اب اتنی مقدار میں مکاتب ہوئی ہوں اور یہ مقدار میری طاقت سے باہر ہے، آپ کی امید پر آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتلاؤں؟ بتلائیے، اگر تجھے مال ادا کر کے آزاد کر دوں اور تجھ سے نکاح کر لوں، ان کے لیے اس سے بہتر کیا تھا؟ وہ خوشی منظور کر لیا۔ جی ٹھیک ہے، ہاں نہیں، قید ہونے کے بعد جو ہے داخل ہوئی ہیں مان میں، 5 ہجری میں مشہور قول کے موافق جو ہے یہ قصہ ہوا، نکاح ہو گیا۔ صحابہ نے جو سنا کہ بنو المصطلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی بن گئے تو انہوں نے بھی اس رشتے کے اعداد میں اپنے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ ہاں، تو اللہ کا رسول کے ان سے نکاح کرنے کی ایک وجہ کیا ہے؟ یہ غلام آزاد کرنا نا۔ کہتے ہیں کہ ایک جبیریہ کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہوئے، جس میں تقریباً 700 آدمی تھے۔ یہ اس کی وجہ ہے، اس نکاح کی خاص طور پر وجہ۔ اس قسم کے مصلحتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب نکاحوں میں تھیں، کوئی نہ کوئی وجہ جو ہے اس طرح تھیں۔ اور جبیر رضی اللہ عنہ نہایت حسین تھی، چہرے پر ملاحت تھی، کہتے ہیں کہ جو نگاہ پڑ جاتی تھی اٹھتی نہ تھی۔ اور جبیر رضی اللہ عنہ نے اس لڑائی میں 3 دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ یثرب سے ایک چاند نکلا۔ کہاں سے؟ یثرب کسے کہتا ہے؟ یثرب مدینے کا نام تھا یہ پہلے، مدینے سے پہلے اللہ کے رسول جب آئے تو انہوں نے یثرب کا نام بدل کر مدینہ رکھ دیا، اور نہ اس سے پہلے جو ہے یثرب نام تھا، وہ کتابوں کے اندر جو ہے بہت زیادہ لکھا ہوا ہے، پہلے واقعات جو ہے نا تو وہاں پہ یثرب نام ہی جو ہے لکھا ہوا ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی یثرب نام کا ہی تذکرہ ہے۔ یثرب سے ایک چاند نکلا اور میری گود میں آ گیا۔ کہتی ہے کہ جب میں قید ہوئی تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر کی امید بندھی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی، اور ربیع الاول 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق 65 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا۔ نمبر 9، ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ابو سفیان کی صاحبزادی، ان کے نام میں اختلاف ہے۔
اکثروں نے ململا لکھا ہے اور بعضوں نے ہند بتلایا ہے، اور کچھ لوگوں نے رملہ لکھا ہے جو یہاں جو ہے نہیں ہے۔ رملہ نام جو ہے زیادہ جو ہے راج کول ہے۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہیز سے مکہ مکرمہ میں ہوا۔ عبید اللہ بن جہیز ہاں جو تھے، ہاں، زینب بنت جہیز، عبداللہ بن جہیز اور عبداللہ بن جہیز اور عبید اللہ بن جہیز، تینوں جو ہے بھائی بہن ہیں۔ ان تین کا تذکرہ جو ہے خاص طور اللہ کے رسول کی بیویوں کے اندر اور یہ بھائی آیا بہن ہیں اس کے اللہ کے رسول کے اللہ کے نبی کے پھوپھے تھے، ہاں، اور جہیز ان کے پھوپھے تھے۔ تو ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہیز سے مکہ مکرمہ میں ہوا۔ دونوں میاں بیوی مسلمان ہوئے۔ کفار کے تکالیف کی بدولت وطن چھوڑنا پڑا، یعنی یہ بھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی بڑی قربانی ہے کہ پورا خاندان جو ہے کفر میں، لیکن خود تنہ تنہ جو ہے مسلمان ہو گئے ہیں۔ ایک عورت سب جو ہے سارے جو ہے لوگ خاندان کے کیا ہے کافر ہیں، لیکن یہ خود اکیلے تنہ تنہ جو ہے مسلمان ہو گئی۔ دیکھیں شوہر مسلمان تھا، اس کا لیے اتنا تھا۔ کفار کے تکالیف کی بدولت وطن چھوڑنا پڑا، حبشہ کی ہجرت کی۔ بیوی کا نام بات کر رہا ہوں، نام بھول گیا، اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں سنے، اس میں چاند دیکھا تھا، کیا نام تھا؟ جویریہ بنو المصطلق، یعنی 100 گھرانے آزاد ہوئے، اس طرح یاد رکھ سکتے ہو، 700 آدمی۔ جویریہ رضی اللہ عنہ، تھوڑا سا جتنا مذاکرہ کرو گے نا اتنا ہی زیادہ یہ یاد رہے گا۔ ہم آپ سنا آپ اور کو سناؤ گے تو بتاؤ گے تو پھر یہ چیز ہاں ہاں تو عربی پڑھ رہا ہے، عربی سیکھ رہا ہے، عربی کا معنی جانتا ہے۔ چلیے اچھی بات ہے۔ تو نمبر 8 پہ جبیر رضی اللہ عنہ اور نمبر 9 پہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ میں نے بھی دیکھا ہے یہ نا نام ام زینب بنت جہش کا تھوڑے سے کم یاد رہتے ہیں، مجھے بہت دنوں میں جا کے یاد ہوا، اس کے بعد ابھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ صحیح میں زبیریہ جو نام آ رہا ہے جبیریہ، یہ اس میں ہوا ہے۔ ام حبیبہ کا نام تو یاد رہے گا کیونکہ ابو سفیان بہت ظالم تھا اور اس کی بیٹی ہے، اس لیے یاد ہے ام حبیبہ، جویریہ، صفیہ اور میمونہ، تھوڑے سے کم نام یاد رہتے ہیں۔ ان کے واقعات بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، اس لیے ہوا، اس لیے میں نے کہا نا حالانکہ بتائی نہیں جاتا اس میں، تو زبیریہ کا نام یاد ابھی بھول گیا میں۔ تو تھوڑا سا اس طریقے سے بنو المصطلق کی ایک جنگ ہوئی ہے، بنو المصطلق کی جنگ ہوئی جس میں 100 گھرانے آزاد ہوئے تھے، 4 دنوں نے دیکھا تھا، اس کے بعد 3 دن بعد جب قیدی ہوئی تھی 9 دنوں کے ساتھ وہ آزاد ہونے کے لیے آپ نے اللہ کے نبی کے پاس آئی، اللہ کے نبی نے پورا دے دیا اور ان سے بولا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ میں تیرے لیے سارا پیسے دے دوں اور دکھا دوں۔ اور ایسے ہی واقعہ جو ہے ایک اور آگے وہ آئے گا اسی طرح کا، بالکل اس میں کنفیوژن جبیر رضی اللہ عنہ کی طرح۔ اس میں تو دونوں کو یاد رکھ لو۔ 9 بیوی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ تو ان کے بارے میں پہلے بتلا دیا گئی، بڑی قربانی جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی رہی۔ ایک تو یہی قربانی ہے کہ مکہ کے اندر جو ایک تو شروع میں ایمان لے آئے، اور دوسرا پورے گھر والوں کے خلاف جا کر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ اب آگے کی بات اور سنو گے تو اس میں اور زیادہ آپ کو ان کی قربانی نظر آئے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے وطن چھوڑ کر حبشہ کی ہجرت کر لی، دونوں نے، میاں بیوی نے دونوں ہجرت کری، وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا، عیسائی بن گیا۔ جو عبید اللہ بن جہش تھے، عبید اللہ بن جہش جو ہے ہاں نصرانی بن گیا، عیسائی بن گیا۔ اس کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ جو ہے شراب کے عادی تھے یہ، شراب تو حرام ہوئی نہیں تھی اس وقت، تو مکہ والے مسلمان بھی اس وقت جو ہے شراب پیا کرتے تھے، یہ زیادہ عادی تھے۔ جب وہاں گئے تو عیسائی مشنری کام کرتی ہیں ہر جگہ نا، تو دیکھتے ہوئے ہمارے کام کا آدمی ہے، شراب آفر کی اور شراب ملتی رہی، ان کے ساتھ جو ہے دوستی ہو گئی تو اپنا انہوں نے اپنے طرف اس کو کنورٹ کر لیا، اور پھر وہ اس نے اسلام جو ہے چھوڑ دیا۔ اسلام چھوڑنے کا ام حبیبہ سے کہا تم بھی جو ہے اسلام چھوڑ دو، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ عنہ تو تنہ جمی رہی۔ نہیں آپ خود قربانی دیکھو نا، وہاں ماں باپ سے اور جو ہے پورے خاندان سے الگ ہو کر جو ہے اسلام لے کر آئیں، اس کی وجہ سے اور جو ہے شوہر کے ساتھ تھی، شوہر بھی یہاں آیا تو شوہر نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، لیکن جب بھی اسلام سے نہیں ہٹی ہیں، تنہ تنہ جو ہے اسلام پر جمی رہی۔ اس کا سلائی جو ہے یہ ملا کہ اللہ کے رسول کی جو ہے بیوی بن گئی، ام المؤمنین کا ایک لقب مل گیا، ایک ٹائٹل مل گیا۔ بھائی یہ کوئی کم بات تھوڑی نہیں ہے، اتنی خوش نصیبی کی بات جو یہ ہے ہر ایک کے بس کی نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے نکاح، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں کرا۔ تو کفار کے تکالیف کی بدولت وطن چھوڑنا پڑا،
اور حبشہ کی ہجرت کی، دونوں نے ہجرت کی، وہاں جا کر خاوند نصرانی ہو گیا، اسلام پر باقی رہیں۔ انہوں نے اسی رات میں ایک خواب دیکھا کہ اپنے خاوند کو نہایت بری شکل میں دیکھا۔ صبح کو معلوم ہوا کہ وہ نصرانی ہو گیا۔ اس تنہائی میں، اس حالت میں ان پر کیا گزری ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن حق تعالی شانہ نے اس کا نعم البدل یہ عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کا نکاح مجھ سے کر دو۔ چنانچہ نجاشی نے ایک عورت ابرہا کو ان کے پاس اس کی خبر لے کر بھیجا۔ انہوں نے خوشی میں اپنے دونوں کنگن جو پہن رہی تھیں اس کو عطا کر دیے، اور پاؤں کے چھلے کڑے وغیرہ وہ بھی اس کو دے دیے۔ نجاشی نے نکاح کیا اور اپنے پاس سے 400 دینار مہر ادا کی اور بہت کچھ سامان دیا۔ جو لوگ مجلس نکاح میں موجود تھے ان کو بھی دینار دیے اور کھانا بھی کھلایا۔ ان کا نکاح جو ہے 7 ہجری کے اندر ہوا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچی تو نجاشی نے بہت سی خوشبو، سامان، جہیز وغیرہ دے کر ان کو نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ بعض کتب تواریخ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ نے نکاح کیا، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ باپ نے؟ ہاں، ابو سفیان نے۔ ان سے؟ ہاں حبیبہ سے؟ ہاں، کہتے ہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے بعد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے، تو اس قصے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ اور لکھا ہے نا، ابو سفیان جب مدینہ آئے تو اپنی بیٹی کے پاس ملنے آئے ام حبیبہ کے پاس، انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا بستر میرے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جو میں نبی کے بستر پر کسی بھی کافر کو نہیں بٹھا سکتی۔ تو ظاہر بات ہے اگر وہ مسلمان ہو گئے ہوتے تو نکاح کرتے مسلمان ہو گئے ہوتے اتنی لیکن جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا پھر ابو سفیان بھی لڑنے نہیں آئے۔ اللہ کے رسول نے جو نکاح کرے خاص طور ان سے، کس سے؟ ام سلیمہ رضی اللہ عنہ سے، ٹھیک ہے، کہ بنو مخزوم نرم پڑ گئے۔ جبیر رضی اللہ عنہ سے، ابھی بتلانا آپ کو، جبیر رضی اللہ عنہ نا بنو المصطلق لڑنے آئے، لیکن اب نکاح ہو گیا بنو المصطلق اس کا لڑائی نہیں، ٹھیک ہے۔ سلیمہ کا بھی ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ چوتھی بیوی ہے، یہ آ گئے تو پھر بنو امیہ نرم پڑ گئے، 3 بڑے بڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اگلی بیوی کا تذکرہ آ رہا ہے صفیہ رضی اللہ عنہ کا۔ جب صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تو خیبر والے نرم پڑ گئے، پھر وہ نہیں لڑے اللہ کے رسول سے، یہودی جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوائنٹ سے نکاح کریں۔ اللہ کے رسول نے خالی یہ نہیں کہ میں اپنی ذات کے دعوی سے تو کوئی کرے ہی نہیں کوئی نکاح، ہاں امت کے دعوی سے کس طرح جو ہے دین سے جوڑ سکتے ہیں، کس طرح پوری امت کا فائدہ ہوگا، یہ چیز جو ہے ملحوظ ہوتی تھی۔ کوئی نہ کوئی ایک نکاح کے اندر کئی وجہ ہوا کرتی تھی، ایک وجہ نمایاں ہوتی تھی اور جو ہے بہت ساری وجہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی۔ ان کے انتقال میں بہت ہی اختلاف ہے، اکثر نے 44 ہجری لکھا ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو ہے قول ہیں۔ تو 9 بیویوں کا تذکرہ ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، ام سلیمہ رضی اللہ عنہ، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، جبیر رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ 9 بیویاں ہو گئی ہیں نا۔ اور ہم تھوڑا سا جو یاد کریں نا لائن تائی سے یاد کرنے کی کوشش کریں، لائن تائی سے یاد کریں گے تو یاد رہے گا زیادہ دن تک۔ اگر ہم نے آگے پیچھے یاد کر لیا نا جلدی تو یاد ہو جائے گا، لیکن وہ یاد نہیں رہے گا اس سے زیادہ۔